اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وسوسہ کے پہشازادہ را پیدا شد از سبب استغنا و کشفے کے از شاہ دل او را حاصل شدہ بود او قصد ناشکری و سرکشی می کرد شاہ را از راہ الہام ازیں خبر شد او دلش درد کرد روح او را از زخم زد چنانچہ صورت شہزادہ را خبر نبود، یعنی اس وسوسے کی جو شہزادے میں استغنا اور اس کشف کی وجہ سے پیدا ہوا جو اس کے دل میں شاہ کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، اور وہ شاہ سے سرکشی اور ناشکری کا ارادہ کر رہا تھا۔ شاہ کو الہام کے راستے سے خبر ہو گئی اور اس کا دل دکھا اور اس کی روح کو زخمی کیا، ایسے طریقے پر خبر ہوئی کہ شہزادے کو خبر نہ ہوئی۔ جب بغیر خرید اور فروخت کے مسلم ہو گیا، شاہ کے باطن سے اس کی جان کے لیے روزینہ، شاہ کی جان کے نور سے روزی حاصل کرتا، اس کی جان کا چاند جس طرح چاند سورج سے بے نظیر شاہ سے روحانی روزینہ ہر وقت اس کی مست جان کو پہنچتا تھا، وہ نہیں جو نصرانی اور مشرک کھاتے ہیں، اس غذا سے جس کو فرشتے کھاتے ہیں۔ اس نے اپنے اندر بے نیازی دیکھی، بے نیازی سے سرکشی رونما ہوئی کہ کیا میں شاہ اور شہزادہ نہیں ہوں؟ میں نے اپنی باغ اس شاہ کو کیوں دی ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہزادے کو شاہ چین کے فیوز و برکات سے اپنے کمال کا شبہ ہو گیا اور یہ خیال کرنے لگا کہ اب مجھے شاہ کی خدمت اور تابعداری کی کیا ضرورت ہے۔ اس وسوسے اور خیال کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس سے سب برکات چھن گئیں۔ شہزادہ شاہ سے استفادہ کرنے لگا اور اس کی مجلس میں اس کو روحانی غذا حاصل ہونے لگی۔ وہ اسی طرح شاہ سے مستفید ہو رہا تھا جس طرح چاند سورج سے نور حاصل کرتا ہے۔ اس کو روح کے ایک مقررہ خوراک روزانہ شاہ سے حاصل ہوتی تھی۔ وہ غذا نصرانیوں اور مشرکوں کی جسمانی غذا نہ تھی بلکہ ملائکہ کی خوراک روحانی غذا تھی۔ اس شہزادے نے اپنے اندر ایک بے نیازی دیکھی اور اس بے نیازی سے اس میں شاہ سے ایک سرکشی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سرکشی یہ پیدا ہوئی کہ اس نے اپنے بارے میں یہ خیال قائم کر لیا کہ میں شاہ اور شہزادہ ہوں، یعنی باکمال ہوں، تو دوسرے کے ہاتھ میں اپنی باغ کیوں دوں؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ میرا روشن چاند طلوع ہو چکا ہے، پھر میں غبار کے تابع کیوں بنوں؟ میری نہر میں پانی ہے اور ناز کا وقت ہے، میں بے نیاز دوسرے کا ناز کیوں برداشت کروں؟ جب درد سر نہیں رہا میں سر کیوں باندھوں؟ تر آنکھ اور زرد چہرے کا وقت نہیں رہا، جب میں شکر لب اور کمر جیسے رخسار والا ہو گیا ہوں، دوسری دکان کھولنی چاہیے۔ اس انانیت سے جب نفس پھولنا شروع ہوا، لاکھوں بکواسیں بکنی شروع کر دیں۔ حرص و حسد سے اس جانب 100 بیابان ہیں، جب بھی اس جگہ نظر بد پہنچ جاتی ہے۔ شاہ کا سمندر جو ہر پانی کا مرجع ہے، وہ اس کو کیسے نہ جانے گا جو بہاؤ اور نہر میں ہے۔ اس کے خیال سے شاہ کا دل دکھا، اس کی نئی عطا کی ناشکر گزاری سے۔ اس نے کہا، آخر اے کمینے اور بدتمیز، تعجب ہے، میری عطا کی یہ سزا تھی۔ اس عمدہ خزانے سے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو نے کمینہ عادت کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تیری بغل میں ایسا چاند رکھ دیا جس کا قیامت تک غروب نہیں ہے۔ اس پاک نور کی بخشش کے بدلے میں تو نے میری آنکھ میں کانٹا اور خاک جھونکی۔ میں تیرے لیے آسمان کی سیڑھی بنا، تو مجھ سے لڑنے میں تیر و کمان بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب قلب خود منور ہو گیا ہے تو میں دوسرے کے نور کا جو بمنزلہ غبار ہے کیوں تابع بنوں؟ اب میں خود صاحب کمال ہوں تو دوسرے کے ناز کیوں اٹھاؤں؟ جب سمجھ میں باطنی امراض نہیں ہے تو پھر معالجہ میں شیخ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھ میں خود باطنی کمالات ہیں، مجھے خود مستقل شیخ بننا چاہیے۔ جب اس میں یہ خودی اور انانیت پیدا ہوئی تو لاکھوں بکواسیں بکنے لگا۔
حرص و حسد سے نظر بد بہت دور تک کام کرتی ہے، تہذیب اخلاق کے بعد بھی فساد حال کا اندیشہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غیرت کا درد شاہ میں رونما ہوا، شاہ کے درد کا عکس اس کے اندر پہنچا، دولت کا پرند اس کے عتاب سے تڑپا، اس نے اس کنارے کیے ہوئے کا پردہ چاک کر دیا۔ اس بھلے لڑکے نے جب اپنا باطن دیکھا، اپنی سیاہ کاری کا اثر کیا ہوا دیکھا، وہ لطف اور نعمت کا روزینہ گم ہو گیا، اس کی خوشی کا خانہ غم سے بھر گیا، وہ شراب کی مستی سے ہوش میں آیا، اس خطا سے اس کا سپر خوار کا خانہ بن گیا، اس خطا سے اس کا سر خمار کا خانہ بن گیا۔ جس کسی نے دوست کی راہ میں خود بینی کی، اس نے مغز کو بالکل چھوڑا، چھلکا دیکھا۔ خدا کرے میرا دشمن بھی دنیا میں خود بین نہ بنے، کیونکہ خود بین سے سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوتا۔ شراب اسی لیے دنیا میں حرام ہوئی کہ اگر تو پیے فوراً خود بین ہو جاتا ہے، تیرے تصور میں اپنے سے بہتر نہیں آتا۔ یہ سب خود بین نفس کی وجہ سے تیرے اندر پیدا ہوا۔ جو خودی کے ہوتے ہوئے شراب پیتا ہے وہ خودی میں ہے۔ ایسا شرابی ذلیل اور مرتد ہے، جو اس کے ساتھ شراب پیتا ہے اس کے لیے حلال ہے، اور وہ جو اس کے بغیر انا کا دم بھرے اس کے لیے وبال ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ شراب پیتا ہے اس کے جام سے ہے۔ میں آنکھ کھولتا ہوں، اس کا چہرہ دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے سے بالکل جدا ہو جاتا ہوں۔ شراب پینے سے میرا حاصل یہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس بات پر غیرت آئی کہ اس قدر احسان کے باوجود یہ شہزادہ سرکشی کر رہا ہے۔ شہزادہ جس نے شاہ سے کنارہ کشی کا ارادہ کیا تھا، اعضا شکنی جو شراب کے نشے کے اتار کے وقت ہوتی ہے، اس کو خمار کہتے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص راہ طریقت میں تکبر کرتا ہے وہ حقیقت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تباہی ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ شراب کی حرمت اس وجہ سے ہوئی کہ اس کو پی کر انسان خود بین بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور عداوت و دشمنی کا سبب عموماً خود بینی ہے۔ جو شخص اپنی خودی کے ہوتے ہوئے انانیت کی شراب پیتا ہے اور اس پر مستی طاری ہو، وہ خود بین ہے اور مردود ہے، جیسا کہ شہزادہ تھا۔ وہ شخص معیت حق کے ساتھ انانیت کی شراب پیے وہ حلال ہے، جیسا کہ اہل اللہ معیت حق حاصل نہ ہو اور پھر انانیت برتے، وہ انانیت اس کے لیے وبال ہے۔ معیت حق کے ساتھ شراب پینے والا یہ کہتا ہے کہ جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو اس کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ابتدا ہے کہ اس کے بعد میں بالکل فانی ہوتا ہوں۔ میری شراب نوشی کا یہ خلاصہ ہے کہ میری انانیت بالکل محو ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ کہ تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ سے جدا ہو جائے، تو کب تک اس جان و دل کی قید میں ہے؟ اے جان من، جان جانا کے سپرد کر دے، تاکہ تو میرے دل کو ستانے والے یار کو دیکھے، دل دلدار کو دے دے اور آزاد ہو جا، اس کا غمخوار بن اور اس سے خوش رہ۔ تو اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ بنا، تو جلد اس کا دودھ چھڑا دے۔ جو چیز بھی ہے وہ یقیناً مستی رکھتی ہے، خواہ دودھ ہو اور خواہ شراب اور شہد۔ اے آدمی، گیہوں کی مستی کو جان لے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ناواقف بنا دیا۔ انہوں نے گیہوں کھایا اور ان سے لباس علیحدہ ہو گیا، جنت ان کے لیے دشت اور صحرا ہو گئی۔ اس نے دیکھا اور شراب نے ان کو بیمار کر دیا، اس ماء و من کے زہر نے کام کر دیا۔
وہ جان جو ناس کے چمن میں مور کی طرح تھی وہ مجاز کے ویرانے میں چغد جیسی ہو گئی۔ وہ آدم علیہ السلام کی طرح بہشت سے دور رہ گیا جو کھیتی کے لیے زمین میں بیل چلاتے تھے۔ وہ آنسو بہاتا تھا کہ اے قوی ڈاکو، تو نے شیر کو بیل کی دم کا قیدی بنا دیا۔ اے نفس بد سرد مہر، تو نے کی بے لحاظی فریاد رس شاہ کے ساتھ، تو نے گیہوں کے لالچ میں جال پسند کیا، تیرے لیے اس کا ہر گیہوں بچھو بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر تو یہ مقام چاہتا ہے تو اپنے دل و جان کی قید سے آزاد ہو جا، اپنا سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے، تب مشاہدہ ہوگا دل میں درد عشق پیدا کرنے والا اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو اور لذتوں سے اس کو محروم کر دے۔ خود بینی کی مستی جس چیز سے بھی پیدا ہو، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، اس کو ترک کر دے۔ ہر چیز سے مستی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھ حضرت آدم علیہ السلام کی مستی گیہوں سے پیدا ہوئی، اسی نے ان کو ناواقف بنا دیا اور دھوکہ کھا گئے۔ گیہوں کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ان سے جدا ہو گیا اور وہ جنت سے محروم ہو گئے۔ اب اس شہزادے کو محسوس ہوا کہ اس خودبینی کی شراب نے اس کو مریض بنا دیا، یعنی اس میں جو انانیت اور خودی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر ہل جوتا، وہ اپنی حالت پر رویا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرے سر میں ماں و من کی ہوا بھری، اپنے پاؤں پر 50 من کی بیڑی دیکھ لے۔ وہ اپنی جان پر اس طرح سے نوحہ کر رہا تھا کہ میں اپنے شاہ کا مخالف کیوں بنا۔ وہ ہوش میں آیا، اس نے توبہ کی، توبہ کے ساتھ ایک دوسری چیز ساتھ کی، وہ درد جو ایمان کی وحشت سے ہو رحم کر، کیونکہ وہ درد ناقابل علاج ہے۔ خدا کرے انسان کا جامہ درست نہ ہو۔ جب وہ صبر سے ہٹا اس نے فوراً صدر جگہ تلاش کی۔ خدا کرے انسان کے پنجے اور ناخن نہ ہوں، کیونکہ وہ اس وقت نہ دین کا خیال کرے گا نہ درستگی کا۔ مصیبت میں مبتلا انسان بہتر ہے۔ نفس نعمت کا کافر ہے اور گمراہ ہے۔ کافر نفس خود امن نہیں دیتا، جب وہ روٹی سے بے فکر ہوا سرکش بن جاتا ہے۔ آدمی خود مبتلا بہتر ہے، کیونکہ وہ ذلیل اور عاجز اور مجبور ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب اس بیڑی کی وجہ سے سیر اللہ رک گئی۔ وہ اس بات پر نوحہ کر رہا تھا کہ میں نے بادشاہ کی مخالفت کا کیوں خیال کیا۔ ایمان سے کامل ایمان مراد ہے، یعنی عرفان اور فیض الہی۔ وحشت سے مراد وہ وحشت ہے جو اس کیفیت کے مفقود ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ کمال پر خود پسندی اور خود بینی تباہی کا سبب ہے، اسی طرح مال پر خود بینی بھی موجب ہلاکت ہے۔ جو مال کی کمی سے حاصل تھا، انسان کو جب مال و دولت کی طاقت حاصل ہوتی ہے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ انسان کے لیے ضرورت سے زیادہ دولت مضر ہے۔ نفس ایک تو خود ہی تباہ کرنے والا ہے، جب اس کو مال مل جائے تو پھر تباہی کا کیا پوچھنا ہے۔ عام انسانوں کے لیے حالت ابتلا بہتر ہے، اس میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نمرود کے قصے سے یہ بتایا ہے کہ اس کا کمال اور مال موجب زوال بنا۔ جان قبض کرتے ہوئے بہت زخم آتا ہے، لیکن آپ کے حکم سے مجبور ہو کر کرتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خطاب حق تعالی با اسرائیل علیہ السلام کہ ترا رحم بر کے بیشتر آمد، ازیں خلائق کے قبض جان ایشاں کر دی، او جواب او حضرت عزت را۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب اسرائیل علیہ السلام کو کہ تجھے ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس پر رحم آیا جن کی تو نے جان قبض کی، اور ان کا حضرت عزت کو جواب۔
اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نقیب حق، تجھے سب غمزدوں میں سے کس پر رحم آیا؟ انہوں نے کہا میرا دل درد سے سب پر جلتا ہے، لیکن میں حکم کی تعمیل نہ کرنے سے ڈرتا ہوں، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کاش خدا مجھے جوان کے بدلے میں قربان کر دے۔ فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ کس پر رحم آیا؟ تیرا دل کس کی وجہ سے زیادہ جلا اور بھنا؟ عرض کیا ایک دن تیز موج پر ایک کشتی میں نے حکم سے توڑ دی حتیٰ کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا سب کی جان قبض کر لے، اس گروہ میں سے ایک عورت اور چھوٹے بچے کے علاوہ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ تختے کو وہ موجیں چلاتی تھیں، جب ہوا نے اس تختے کو ساحل پر ڈال دیا دونوں کی نجات سے میرا دل خوش ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا ماں کی جان قبض کر لے، امر کن کی وجہ سے بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ جب میں نے بچے کو ماں سے جدا کر دیا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کس قدر کڑوا لگا۔ پھر میں نے بھاری ماتموں کا درد دیکھا، اس بچے کی کڑواہٹ میری فکر سے نہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے کرم سے اس بچے کے لیے موج سے کہا اس کو ایک جھاڑی میں ڈال دے، ایک ایسی جھاڑی جو سوسن اور ریحان اور گل سے پر تھی، درختوں سے پر تھی اور میوہ اور عمدہ خوراک والی تھی، صاف شیریں پانی کے چشموں سے پر تھی۔ میں نے بچے کو 100 نازوں سے پالا، لاکھوں خوش آواز گانے والے پرندوں نے اس باغ میں سینکڑوں آوازیں پیدا کر رکھی تھیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہاں تک رنج ہوتا ہے کہ بسا اوقات تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں میری جان لے لی جاتی۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ رحم تجھے کس کی جان لینے میں آیا؟ انہوں نے فرمایا جب وہ بچہ اور اس کی ماں خشکی پر پہنچ گئے تو میں خوش ہوا کہ اب یہ بچ گئے، لیکن آپ کا پھر حکم ہوا کہ اب اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لے۔ جب میں نے بچے کو ماں سے محروم کیا تو آپ کو علم ہے کہ مجھ پر یہ کام کتنا بھاری پڑا۔ میرے دل میں درد کی انتہا نہ تھی اور اس کا زخم دل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں نے اس موج کو حکم دیا تھا کہ وہ اس بچے کو ایک ایسی جھاڑی میں پھینک دے جو پھولوں سے بھری ہو، اس میں سایہ دار درخت ہوں اور درخت پر لذیذ پھل لگے ہوں، اس میں میٹھے پانی کے چشمے ہوں۔ اس طرح سے میں نے اس بچے کو 100 نازوں سے پالا۔ اور جھاڑی میں ہزاروں خوش آواز پرندے اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے اس کے لیے سیوقی کی پتیوں کا بستر بچھایا، میں نے اس کو فتنوں کے صدمے سے محفوظ کر دیا۔ میں نے سورج سے کہہ دیا کہ اس کو گزند نہ پہنچا، ہوا سے کہہ دیا اس پر آہستہ چل، آسمان سے کہہ دیا اس پر بارش نہ برسا، بجلی سے کہہ دیا اس پر تیزی سے مائل نہ ہو۔ اے خزاں اس چمن سے اعتدال نہ لے جانا، اے بہمن اس چمن پر ہاتھ نہ پھیر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں نے سیوقی کے پتوں سے اس کا بستر تیار کر دیا۔ جس طرح اس بچے کے بارے میں ہوا کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم کر دیا تھا، اسی طرح ایک نبی اور ایک ولی کے بارے میں بھیڑیے اور ہوا کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کرامات شیخ شیبان رائی قدس اللہ سرہ العزیز، یعنی شیخ شیبان رائی قدس اللہ سرہ العزیز کی کرامات۔ ان شیبان کی طرح کے سرکش بھیڑیے کی وجہ سے جمعے کے وقت گلے پر خط کھینچ دیتے تھے تاکہ کوئی بکری اس خط سے باہر نہ نکلے، بھیڑیا اور نقصان رساں چور نہ آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تعویذ کے دائرے کی طرح جو اس آندھی میں اولاد کی حفاظت تھا، 8 دن اس دائرے میں چپ رہو اور باہر ہاتھ پاؤں کٹنے کا تماشا دیکھو۔ وہ فضا میں لے جاتی، پتھر
پتھر پر پٹخ دیتی، حتیٰ کہ گوشت اور ہڈی ایک دوسرے سے جدا کر دیتی، ایک گروہ کو فضا میں آپس میں ٹکرا دیتی، یہاں تک کہ ہڈی خشخاش کی طرح چورا چورا ہو جاتی۔ وہ سزا جس نے آسمان کو لرزا دیا، اس کی تفصیل مثنوی میں نہیں سما سکتی۔ اے ٹھنڈی ہوا، اگر تو اپنی طبیعت سے یہ کرتی ہے تو حضرت ہود علیہ السلام کے دائرے کے خط کے گرد چکر کاٹ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بزرگ بکریاں چراتے تھے اور جمعے کی نماز کو جب شہر جاتے تھے تو بکریوں کے چاروں طرف حصار کھینچ کر چلے جاتے تھے، کوئی بکری اس سے باہر نہ نکلتی تھی اور کوئی بھیڑیا اس میں داخل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ایک حصار کھینچ دیا تھا، آندھی کا طوفان اس میں داخل نہ ہوتا تھا۔ کافروں کے ہاتھ پاؤں اس ہوا سے کٹ کر گرتے تھے، وہ آندھی ان کو فضا میں اڑا کر لے جاتی تھی اور پھر پہاڑ پر پٹخ دیتی تھی جس سے ان کا گوشت پوست بکھر جاتا تھا، کچھ لوگوں کو فضا میں باہمی ٹکرا کر پاش کر دیتی تھی۔ ان کو جو سزا ملی اس سے آسمان لرزنے لگا۔ مثنوی میں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ ہوا کے کام محض اس کی طبیعت اور مزاج سے خود بخود صادر ہوتے ہیں تو ہوا سے کہہ دو ذرا حضرت ہود علیہ السلام کے دائرے کا تو چکر لگائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر غضبناک بھیڑیا حرص کرتا ہے کہہ دو حضرت شیبان رائی کے خط کے اندر نقصان پہنچائے۔ اے فلسفی، طبیعت سے اوپر اس ملک کو دیکھ یا آ جا اور قرآن سے یہ مٹا دے۔ میانجیوں کو روک، نصیحت کر یا پڑھانے والے کو سزا دے اور ڈرا۔ تو عاجز اور حیران ہے کہ یہ عاجزی کہاں سے ہے؟ تو جان لے تیرا عجز قیامت کے دن سے ہے۔ اے جھگڑالو، تو بہت سے عجز درپیش رکھتا ہے، اب پوشیدہ چیزوں کے ظہور کا وقت ہوا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عجز اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست کے سایہ میں سویا ہوا ہے۔ میں نے شروع ہی میں اپنے عجز کو دیکھ لیا، مردہ ہو گیا، بوڑھیوں کے دین کو اختیار کر لیا۔ زلیخا کی طرح اس کا یوسف اس پر چمکا، اس نے بڑھاپے سے جوانی کی راہ پالی۔ زندگی مر جانے اور مجاہدے میں ہے، آب حیات تاریکی کے اندر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر بھیڑیے کا پھاڑنا محض اس کا اپنا فعل ہے تو اس سے کہو کہ حضرت شیبان رحمۃ اللہ علیہ کے حصار میں پہنچ کر بکری کو پھاڑے، جو ناممکن ہے۔ طبیعی سے مراد وہ فلسفی ہے جو طبیعیات کا ماہر ہے اور اشیاء میں محض طبعی خواص مانتا ہے۔ اس سے کہو کہ عالم طبیعیات سے اوپر ایک اور عالم ہے جو اس میں مؤثر ہے، جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن میں یہ قصہ موجود ہے جو حضرت ہود علیہ السلام اور مومنوں کی نجات کو بتا رہا ہے۔ تو اپنے عجز پر حیرانی ہے اور اس کی وجہ نہیں سمجھ رہا ہے، سمجھ لے کہ اصل عجز قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ انسانوں کا عجز تو آگے آنے والا ہے، قیامت کے روز ہر چیز کا عجز ظاہر ہو جائے گا اور وہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اقترب الساعہ، پہلے عجز نامحمود کا ذکر تھا، اب عجز محمود کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان اپنی قدرت اور ارادے کو بالکل فنا کر دے اور حق تعالی کی رضا کے تابع بن جائے۔ ایسے لوگ جو اس عجز اور حیرت کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ آرام سے اللہ تعالیٰ کے سائے میں سوتے ہیں۔ اس نے شروع ہی میں اپنے عجز کو محسوس کر لیا اور اپنی قدرت و ارادے کے اعتبار سے مردہ ہو گیا، اور اس نے بوڑھی عورتوں کا دین اختیار کر لیا جس میں عموماً تابع داری اور اعتقاد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے کلیکم بدین عجائز، تم بوڑھی عورتوں کا دین اختیار کرو۔
اس فنا کے بعد بقا حاصل ہو جائے گی۔ اصل بقا فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے، جس طرح آب حیات تاریکی کے بعد آتا ہے۔ پھر نمرود کی پرورش کا قصہ کا بیان ہے۔ جس جھاڑی سے نمرود کی پرورش ہو رہی تھی وہ عارفوں کی روح کی طرح تھا۔ اس جنگل میں ایک چیتے کے بچہ پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ نمرود کو اپنا دودھ پلا دیا کرے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اور وہ نمرود جوان ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ پروردن حق تعالی نمرود را بے واسطہ مادر و دایا در طفلی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نمرود کو بچپن میں بغیر ماں اور دایا کے واسطے کے پرورش کرنے کا قصہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ چمن جو عارفوں کی جان کی طرح تھا لو اور آندھی سے محفوظ رہا۔ ایک چیتے نے ایک نیا بچہ جنا تھا، میں نے اس سے کہا دودھ پلا، اس نے اطاعت کی تو اس نے اس کو دودھ پلایا اور خدمتیں انجام دیں، یہاں تک کہ وہ بالغ اور بڑا اور شیر مرد ہو گیا۔ جب اس کا دودھ چھوٹا میں نے جنات سے کہا کہ بولنا اور حکومت کرنا سکھاؤ۔ میں نے اس کو اس چمن سے ایسا پرورش کیا کہ میرا تصرف گفتگو میں نہیں سماتا۔ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو باپ کی سی محبت دی تھی، کیڑوں کی مہمانی کے لیے بغیر نقصان پہنچائے۔ کیڑوں کو ان کے لیے اولاد کی سی محبت دی تھی۔ باپ پر مجھے عجیب قدرت، عجیب طاقت ہے۔ میں نے ماؤں کو محبت سکھائی۔ وہ شمع کیسی ہوگی جو میں نے روشن کی۔ میں نے 100 عنایتیں کیں اور 100 علاقے تاکہ وہ میری مہربانی بغیر واسطے کے دیکھے، تاکہ وہ سبب کی وجہ سے کشمکش میں نہ ہو، تاکہ اس کی ہر مدد میری جانب سے ہو، تاکہ خود اس کو ہماری جانب سے عذر نہ رہے، اس کو کسی بڑے یار کا شکوہ نہ ہو۔ اس نے یہ پرورش 100 علاقوں سے دیکھی کیونکہ میں نے اس کو بے واسطہ پرورش کیا۔ اے جلیل بندے، اس کا شکریہ وہ ہوا کہ وہ نمرود حضرت خلیل علیہ السلام کو جلانے والا بنا، ایسا ہی جیسا کہ شہزادے نے شاہ کا شکریہ تکبر اور رتبے کو بڑھانے سے کیا کہ میں غیر کا تابع کیوں بنوں جبکہ میں صاحب ملک اور اقبال ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب اس نمرود کا دودھ چھڑا دیا گیا تو تربیت اور تعلیم کے لیے جنوں کو مقرر فرما دیا، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح پرورش کی جو بیان سے باہر ہے۔ میرے عجیب تصرفات یہ ہیں کہ میں نے ایوب علیہ السلام میں ان کیڑوں کے لیے جو کہ ان کے بدن سے غذا حاصل کرتے تھے ایسی محبت پیدا کر دی تھی جیسے کہ باپ کی محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کیڑا ان کے بدن سے گر پڑتا تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے بدن پر بٹھا لیتے تھے۔ کیڑے بھی ان سے ایسے مانوس تھے جیسے کہ بچہ باپ سے مانوس ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت کی عجیب شمع روشن ہے۔ اس بچے پر میں نے بلا واسطہ غذائیں پیش کیں جن میں اسباب کو دخل نہ تھا۔ ہم نے نمرود کی بغیر اسباب کے اس لیے پرورش کی تاکہ وہ اسباب اختیار کرنے سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ سبب کبھی اپنے مسبب کا ذریعہ نہیں بنتا اور وہ سب کو چھوڑ کر براہ راست ہم سے مدد حاصل کرے۔ وہ یہ عذر کر سکتا تھا کہ اسباب کی طرف توجہ سے میں آپ سے غافل ہو گیا، اس عذر کو بھی ختم کرنا تھا، اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ فلاں یار نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ لیکن اس نے سب باتوں کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ وہ نمرود بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا۔ اس نمرود کی یہی حالت تھی جو حالت اس شہزادے کی تھی جس نے شاہ کے شکر کے بجائے کفر کیا اور تکبر کرنے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شاہ کی وہ عنایتیں جن کا ذکر گزرا اکڑ کی وجہ سے اس کے دل پر پوشیدہ ہو گئیں، اسی طرح نمرود نے ان مہربانیوں کو نادانی اور اندھے پن سے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ کافر ہوا ہے اور راہزنی کرتا ہے، تکبر اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے،
پرعظمت آسمان کی طرف چلا 3 گدھ لے کر تاکہ مجھ سے جنگ کرے۔ لاکھوں ناقابل ملامت بچے اس نے قتل کیے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لے، کیونکہ نجومی نے اس سے کہا کہ سال کے حکم کے اندر ایک دشمن قتال کے لیے پیدا ہوگا، خبردار اس دشمن کے دفع کرنے میں احتیاط کر۔ جو پیدا ہوتا تھا وہ خبط سے اس کو قتل کر دیتا تھا، اس کے اندھے پن سے بچہ وہی کی کشش کرنے والا بچا رہا، دوسرے خون اس کی گردن پر رہے۔ وہ سلطنت اس نے باپ سے پائی تھی، تعجب ہے کہ اس کو نسب کی اندھیریوں نے مغرور کر دیا۔ اگر دوسروں کے لیے ماں اور باپ پردہ بنے، اس نے تو جیب میں موتی ہم سے پائے ہیں۔ یقیناً نفس سے بد پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، تو ہر ساتھی پر کیا بہانہ دھرتا ہے۔ گمراہی میں 100 گنجوں کی ٹوپی ہے، کفر ناک بے وقوفی سے پر برا نفس۔ اے فقیر بندے، میں اسی لیے کہتا ہوں کتے کی گردن سے زنجیر نہ نکال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس شہزادے کے کفر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شاہ کی عنایتوں سے محروم ہو گیا۔ نمرود نے بھی اسی طرح پر تمام مہربانیوں کو پاؤں سے روندا۔ اب دیکھ اس کی یہ حالت ہے کہ کافر ہے، لوگوں کو دین سے روکتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ 3 گدھ لے کر آسمان کی طرف چلا تاکہ مجھ سے جنگ کرے، چونکہ کسی نجومی نے اسے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو درہم برہم کر دے گا، تو اس نے لاکھوں بچے قتل کرا دیے تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی قتل کر سکے۔ کسی نجومی نے اس کو بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے جنگ کرے گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چونکہ ان بچوں کو بغیر قصور کے قتل کرایا، یہ تمام نعمتیں اور سلطنت اس کو براہ راست ہم سے ملی تھیں، باپ سے ورثے میں نہ ملی تھیں۔ ماں باپ کے ذریعے جن لوگوں کو نعمتیں اور مال و دولت ملتا ہے وہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ماں باپ نے دیں، لیکن اس کو تو یہ چیزیں براہ راست ہم سے ملی تھیں۔ ماں باپ بے شک ظاہری گمراہی کا سبب بنتے ہیں، لیکن دراصل گمراہی کا سبب انسان کا نفس ہے۔ یہی نفس ہے جو انسان کو اپنی برائیاں نہیں دیکھنے دیتا، جس طرح گنجے کی ٹوپی اس کے گنج کو چھپاتی ہے۔ لہٰذا اس کتے کے گلے میں مجاہدوں کی زنجیر ڈالے رکھنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ کتا سدھایا ہوا ہو گیا ہے پھر بھی کتا ہے، اس کا نفس ذلیل ہوا، بن کر رہ، کیونکہ وہ بدرگ ہے۔ تو فرض ادا کر رہا ہے، اگر تو چکر کاٹنے والا ہے سہیل پر طائف کی نرمی کی طرح، تاکہ سہیل تجھے چمڑے کی ذلت سے نجات دے دے، تاکہ تو موزے کی طرح دوست کا ساتھی بن جائے۔ تمام قرآن نفسوں کی خباثت کی شرح ہے۔ قرآن میں دیکھ لے تیری وہ آنکھ کہاں ہے۔ عاد والوں کے نفس کا ذکر جنہوں نے اعلیٰ پایا، انبیاء کے قتال میں موشگافی کرتے تھے۔ ہر دور میں بے ادب منحوس نفس کی وجہ سے اچانک جہان میں شعلہ بھڑکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر کتے کو سدھا بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ کتا ہی ہے۔ تو اپنے نفس کو ذلیل رکھ، لیکن یہ بھی سمجھ لے کہ محض مجاہدے کافی نہیں ہیں، بلکہ شیخ کی صحبت کے فرض کی بجا آوری ضروری ہے۔ تو اس کا طواف کرتا رہ تاکہ تو اس سے فیض حاصل کرتا رہے۔ سہیل ایک ستارہ ہے، اس کی شعاؤں سے رنگے ہوئے چمڑے میں لطافت آ جاتی ہے۔ طائفی حجاز کے شہر طائف کی نری مشہور تھی۔ سہیل کی شعاؤں سے نری کو عمدہ بنا کر اس سے موزے بناتے تھے۔ تو بھی شیخ کی صحبت سے دوست کے پاؤں کا موزہ بن جائے گا۔ قرآن میں نفس کی خباثتوں اور ان کی وجہ سے انجام بد کی تفاصیل مذکور ہیں۔ قوم عاد کے نفس نے ان کو انبیاء سے جنگ پر آمادہ کیا۔ ہر زمانے میں نفس کی خباثت ہی دنیا میں آگ لگاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بداں قصہ شہزادہ کہ بنقصان آمد بداں طغیان و زخم خورد از خاطر شاہ و پیش از استکمال فضائل دیگر از دنیا برفت، یعنی اس شہزادے کے قصے کی جانب رجوع جو سرکشی کی وجہ سے ٹوٹے میں پڑا اور اس نے بادشاہ کے قلب سے زخم کھایا اور دوسری فضیلتوں کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ قصہ مختصر کر کہ اندھے نفس کی رائے اس کو 1 سال بعد قبر میں لے گئی۔ شاہ جب محویت سے ہستی کی طرف آیا، اس کا مریخ جیسا غصہ وہ خون کر چکا تھا۔ جب اس بے نظیر نے ترکش کو دیکھا، اس نے اپنے ترکش میں 1 چوب تیر کم دیکھا۔ اس نے کہا وہ تیر کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جستجو کی، فرمایا اس کے حلق کے اندر تیرا ہی تیر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ شہزادہ نفس کی نحوست سے 1 سال بعد مر گیا۔ جب شاہ سکر سے صحو کی طرف آیا تو اس کو محسوس ہوا کہ شہزادہ میرے غصے کی وجہ سے مر گیا۔ مریخ ستارے کو جلاد فلک کہا جاتا ہے۔ نبی اور ولی کا غصہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کا بدلہ لیتا ہے۔ وہ بدلہ اللہ کا فعل ہے۔ ہاں، اگر نبی یا ولی اپنی ہمت سے ہلاک کرے تو اس کی طرف وہ فعل منسوب ہوگا۔ یہاں اس شاہ کا غصہ اللہ کے غصے کا سبب بنا اور وہ شہزادہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہلاک ہوا۔ اب صحو کے بعد جب شاہ نے غصے کی کیفیت نمرود میں دیکھی، جب شاہ نے غصے کی کیفیت فرو دیکھی تو خدا کی طرف رجوع کیا اور غصہ کے فرو ہونے کا سبب دریافت کیا، تو حضرت حق تعالی نے آگاہ کیا کہ اس شہزادے سے چونکہ بدلہ لے لیا گیا ہے لہذا غصہ فرو ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے تیرے غصے کی وجہ سے فنا کر دیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس دریا دل شاہ نے معاف کر دیا، لیکن وہ تیر اس کی قتل گاہ پر لگ چکا تھا، وہ مارا گیا، وہ اس کے نوحہ میں روتا تھا۔ وہ سب کچھ ہے، قتل کرنے والا بھی ولی بھی، اور اگر وہ دونوں نہ ہو تو وہ سب کچھ نہیں ہے۔ وہ مخلوق کو مارنے والا اور ماتم کرنے والا بھی ہے۔ وہ زرد روح شہید شکر کرتا تھا کہ اس نے جسم پر مارا اور روح پر نہ مارا۔ ظاہری جسم انجام کار خود چلا جانے والا ہے، ابد تک روح خوش زندہ رہے گی۔ وہ غصہ اگر بیتا تو بھی کھال پر بیتا۔ دوست بغیر تکلف کے دوست کی جانب چلا گیا، اگرچہ اس نے شاہ کا فتراک پکڑا تھا۔ آخر کار نظر بد سے اس نے راستہ بند کر دیا، اور وہ تیسرا دونوں سے زیادہ سست روح تھا۔ اس نے صورت اور معنی سب حاصل کر لیا، لڑکی اور سلطنت اور خلافت اس نے لے لی۔ مناسب ہے اگر تو اس سے تعجب میں رہے، میں قصے کی درازی سے ملول ہوں، میں معنی کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں، تو جلد باز ہے۔ اور اس وقت ذلت اور عجز اور نیازمندی کی وجہ سے اس نے کریم کارساز سے مقصود پا لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے شاہ نے اس کو معاف کیا، لیکن قدر الہی کا تیر اس کے مقتل پر لگ چکا تھا۔ وہ عضو جس پر چوٹ لگنے سے موت واقع ہو جاتی ہے اس کو مقتل کہا ہے۔ شہزادہ تو مر گیا اور شاہ نے رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ اگرچہ وہ اس کی موت کا سبب بنا لیکن اس کا ولی اور سرپرست بھی تو وہی تھا، تو وہ صاحب تصرف بھی تھا اور ولی و مربی بھی۔ کمال جب ہے کہ یہ دونوں صفتیں ہوں، کیونکہ وہ شاہ جامع تھا لہٰذا اس میں دونوں صفتیں تھیں۔ اگر صرف تصرف کی طاقت ہو اور اس میں ولایت نہ ہو تو کمال نہیں ہے۔
وہ شہزادہ اس پر خدا کا شکر کر رہا تھا کہ اس غلطی کی سزا صرف جسم نے بھگتی، روح اور ایمان محفوظ رہا۔ جسم تو لامحالہ فانی ہے، اگر روح مر جاتی تو تباہی تھی۔ غصہ جسم پر پڑا، روح اعظم سے جا ملی۔ اس شہزادے نے اگرچہ شاہ کو سلوک کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن نظر بد سے اس نے راستہ بند کر دیا تھا۔ متحمل، جس نے بڑے بھائی کی طرح نہ وصل میں جلد بازی کی اور نہ منجلے کی طرح کمال کے دعوے میں جلدی برتی۔ اس قصے کی طوالت سے طول ہوں کیونکہ قصے کے ہر جز سے اسرار کی طرف منتقل ہو جاتا ہوں اور معنی میں غرق ہو جاتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ میں جلد صورت قصہ کو بیان کر دوں۔ تحمل سے دختر اور سلطنت اور خلافت حاصل کر لی، اور ذلت اور نیازمندی سے قرب اور قبولیت کی دولت اللہ کارساز سے پالی۔ یہ مرتبہ صرف عطائے خداوندی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل وصیت کردنے آن شخص کے سہ پسر داشت و میراث خود را بکاہل ترین پسر داد او با قاضی نیز گفت۔ اس شخص کی وصیت کی مثال جس کے 3 لڑکے تھے اور اس نے اپنی میراث سب سے زیادہ کاہل لڑکے کو دی اور قاضی سے بھی کہہ دیا۔ اسے ایک شخص نے اپنی موت کے وقت اپنی وصیت میں بار بار کہا تھا۔ اس کے 3 لڑکے سروے رواں جیسے تھے، اس نے ان پر جان اور روح وقف کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ سامان اور چاندی اور سونا ہے وہ لے، جو تینوں میں زیادہ کاہل ہے۔ قاضی سے کہا اور بہت نصیحت کی، اس کے بعد اس نے موت کا جام پی لیا۔ لڑکوں نے قاضی سے کہا، اے کریم، ہم تینوں یتیم اس کے حکم سے درگزر نہ کریں گے، ہم سمع اور اطاعت کرتے ہیں، اختیار اس کا ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ہم پر نافذ ہے۔ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے ابراہیم سے سر نہ موڑیں گے اگرچہ وہ قربان کر دے۔ قاضی نے کہا، ہر ایک اپنی سمجھ سے اپنی کاہلی کا قصہ بیان کرے تاکہ میں ہر ایک کی کاہلی کو سمجھ لوں، تاکہ ہر ایک کا حال بے شبہ جان لوں۔ عارف دونوں جہانوں سے بہت کاہل ہیں کیونکہ بغیر کھیت تیار کیے کھلیان اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کاہلی کو سہارا بنایا ہے چونکہ خدا ان کا کام کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ تیسرے شہزادے کو کاہل کہا، اس مناسبت سے 3 کاہلوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ کسی کی کاہلی محمود ہے جو امور دنیا میں ہے، کسی کی کاہلی مذموم ہے جو عقبہ کے کاموں میں ہے۔ ایک شخص کے 3 لڑکے تھے، اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرا وارث وہ ہے جو سب سے زیادہ کاہل ہو۔ اس نے وصیت میں یہ کہا کہ میرا ورثہ اس کو ملے گا جو سب سے زیادہ کاہل ہوگا۔ قاضی سے یہ کہہ کر وہ شخص مر گیا۔ لڑکوں نے قاضی سے کہا کہ ہم باپ کی وصیت پر عمل کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی تھی۔ قاضی نے سب سے زیادہ کاہل کا اندازہ لگانے کے لیے ان سے کہا، اپنی سمجھ سے ہر ایک اپنے کاہل ہونے کا کوئی قصہ سنائے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ اپنے توکل سے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ کاہل ہیں۔ وہ زمین جس کو الٹ پلٹ کر تخم ریزی کے لیے تیار کرتے ہیں اس کو شکریار کہا ہے۔ عارفین دنیا کے کاموں میں توکل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کو عوام نہیں دیکھتے، وہ محنت سے صبح و شام آرام نہیں پاتے، وہ دنیا کے کام میں سب سے زیادہ کاہل ہیں، آخرت کی راہ میں چاند سے بازی لے جاتے ہیں، اس کو وہی اختیار کرتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو۔ آگاہ دنیا گئی اور آخرت آ پہنچی۔ قاضی نے سب سے بڑے کو کہا، بتا کاہلی کا قصہ، اے مال کے طالب، ہاں کاہلی کی انتہا بیان کرو تاکہ راز کھلنے سے میں
اس کی انتہا سمجھ لوں۔ ہاں، کاہلی کی حد تفصیل سے بیان کرو تاکہ میں جان لوں کہ تم کس حد تک کاہل ہو۔ یقیناً ہر زبان خود دل کا پردہ ہے، جب پردہ ہٹ جاتا ہے دیدار حاصل ہو جاتا ہے۔ چھوٹا پردہ کباب کے ایک ٹکڑے جیسا 100 سورجوں کی صورت کو ڈھانک دیتا ہے۔ اگر گویائی کا بیان جھوٹا بھی ہے لیکن بو اس کے سچ اور جھوٹ کو بتا دینے والی ہے۔ وہ ہوا جو چمن سے آتی ہے وہ بھٹی کی لو سے جدا گانا ہے۔ سچ کی بو اور احمق کو پھنسانے والی، جھوٹ کی بو سانس میں مشک کی بو اور لہسن کی طرح ظاہر ہے۔ اخلاص اور بے مزہ نفاق کی بو اگر اور ہینگ کی طرح ظاہر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عوام کی نگاہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات نہیں، وہ صبح و شام محنت کرتے ہیں۔ عارفین صرف دنیا ہی کے کام میں سست ہیں، آخرت کے کاموں میں تیز روی میں چاند سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو یہ سمجھے کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ تینوں لڑکوں میں سے سب سے بڑے سے قاضی نے کہا، سب سے زیادہ کاہلی کا قصہ سنا۔ دوسروں سے بھی کہا کہ سب اپنی اپنی کاہلی کا قصہ سناؤ تاکہ میں اندازہ لگا لوں کہ تم کس کس درجے کے کاہل ہو۔ اب مولانا نے یہ بیان شروع فرمایا کہ بولنے سے انسان کے عیب و ہنر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے اسی مضمون پر کتاب ختم کر دی ہے اور تیسرے لڑکے کے قصے کو پورا بیان نہیں فرمایا۔ زبان چلے گی تو دل کے راز ظاہر ہوں گے۔ زبان کے پردے میں لاکھوں اسرار چھپے ہوئے ہیں، اس پر تعجب نہ کرو۔ چھوٹی سی چیز بڑی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آنکھ پر انگلی رکھ دی جائے تو اگر سینکڑوں آفتاب ہوں تب بھی نظر نہ آئیں گے۔ زبان سے کشف راز ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جھوٹ بھی بولے گا تو وہ پہچان لیا جائے گا اور حقیقت واضح ہو کر رہے گی۔ انسان چمن کی ہوا اور بھٹی کی ہوا کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ میں ایسا ہی امتیاز ہے جیسا کہ مشک اور لہسن میں۔ اخلاص اور نفاق کی بو میں ایسا ہی فرق ہے کہ اگر اور ہینگ کی بو میں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو یار کو منافق سے نہ پہچانے، اپنے خراب دماغ کا گلہ کر، اور اگر تو بوڑھی کو معشوقہ سے ممتاز نہ کرے، یقیناً تیری آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ اور اگر تو شکر کو ایلوا سے ممتاز نہ کرے، بے شک تیرے ذوق کا حس بے حس ہو گیا ہے۔ اور اگر بلبل کی آواز کوے کے ساتھ ایک ہے، بے شک تیرے سننے کی حس خراب ہے۔ اور اگر سمور اور سی تیرے لیے ایک ہو گیا ہے تو تیرے چھونے کی حس نے تجھے پشت دکھا دی ہے۔ بزدلوں اور دلیر بہادروں کی آواز واضح ہے۔ لومڑی اور شیر کے ہنر کی طرح اپنے حواس کا علاج کر اور پھر طلب کی راہ کو سامنے رکھ۔ یا زبان بالکل دیگ کے ڈھکن کی طرح ہے، جب وہ سرکتا ہے تو جان لیتا ہے کیا سالن ہے۔ تیرے ہوش اس کی بھاپ سے جان لیتا ہے، میٹھی دیگ کو کھٹے آش سے۔ جب جوان نے نئی ہانڈی پر ہاتھ مارا، خریدنے کے وقت اس نے ٹوٹی ہوئی کو دیکھ لیا۔ کسی ایک شخص نے صاحب درد سے دریافت کیا، اس نے کہا تو انسان کو کتنی مدت میں پہچان لیتا ہے؟ اس نے کہا میں انسان کو منہ سے فوراً پہچان لیتا ہوں، اور اگر وہ نہ بولے اس کو 3 دن میں پہچان لیتا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا اگر وہ بولے تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں، اور اگر نہ بولے تو اس کو بات میں الجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر وہ یہ تدبیر سن چکا ہو، ہونٹ بند کر لے اور خاموشی میں چلا جائے۔ اس نے کہا تو کہہ دے کہ وہ 7ویں زمین تک چلا جائے، مجھ پر قیامت تک اس کا حال پوشیدہ رہے گا۔ اگر میں ایک شخص کا حال نہ جانوں تو کیا ہو جائے گا، اور اس میں میرے دین کا کیا نقصان ہوگا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر تو دوست اور ہرجائی کی خوشبو میں امتیاز نہیں کر سکتا تو تیرا وہ حاسہ جس میں سونگنے کی قوت ہے خراب ہے، اس کا شکوہ کر۔ وہ شخص جس کی بات کسی ایک سے وابستہ نہ ہو اس کو دہدلہ کہا ہے۔ اگر تو معشوقہ اور بڑھیا میں امتیاز نہ کر سکے تو اپنی آنکھ کا شکوہ کر۔ اگر تو شکر اور ایلوے میں فرق نہیں کر سکتا تو اپنی قوت ذائقہ کی شکایت کر۔ اگر تو کوے اور بلبل کی آواز میں فرق نہیں کر سکتا تو اپنی قوت سامعہ کی شکایت کر۔ سمور لومڑی کی قسم کا ایک برفانی جانور ہے جس کی کھال سرخ مائل بسیاہی ہوتی ہے، اس کے بال بہت نرم ہوتے ہیں، اسے پوستین بناتے ہیں۔ سی جس کے کمر پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب کوئی نئی ہانڈی خریدتا ہے تو اس کو بجا کر پہچان لیتا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے یا سالم۔ حقیقت کو پہچاننے میں انسانوں کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک شخص نے ایک ہمدرد انسان سے پوچھا تو دوسرے کو کتنی مدت میں پہچان لیتا ہے؟ اس نے کہا اگر وہ بولے تو فوراً پہچان لیتا ہوں، اور اگر نہ بولے تو چال ڈھال سے 3 روز میں پہچان لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اگر وہ بولا تو پہچان لوں گا، اور اگر نہ بولا تو کسی تدبیر سے بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس نے کہا اگر وہ تیری اس تدبیر کو پہلے سے سمجھے ہوئے ہو اور نہ بولے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جا تو اس سے کہہ دے نہ بولے اور زمین میں دھنس جائے۔ اگر اس کو نہ پہچانوں گا تو میرا کیا بگڑے گا؟ اگر مجھے ایک انسان کا حال معلوم نہ ہو تو میرے دین میں کیا نقصان آ جائے گا؟ لہٰذا یہ تیرا سوال ہی لغو ہے، اور ایک لغو سوال کی مثال دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل۔ جیسا کہ ماں نے بچے سے کہا اگر رات میں کوئی خیال تیرے قریب آئے یا قبرستان میں اور خوفناک جگہ میں تو کسی برے خیال کو کمین گاہ میں دیکھ، دل کو مضبوط کر لے اور اس پر حملہ کر دے، وہ فوراً تجھ سے منہ موڑ لے گا، اس لیے جو بے خوف ہو کر اس کی طرف گیا وہ شیطان صفت خیال فوراً بھاگا۔ بچے نے کہا شیطان صفت خیال سے اگر اس کی ماں نے بھی یہی کہا ہو وہ حملہ کر دے، میری گردن میں آ پڑے، ماں کے حکم سے، پھر اس وقت میں کیا